الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہن، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پیارے دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل کلاس نمبر 35 میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے اس دین کو سیکھنے میں، اور ہم اس دین کو اللہ کے لیے خالص ہو کر سیکھیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج یا نفلی نمازیں یا نفلی عبادتیں وہ قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام گناہ کو مٹا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ماں باپ کو شفا دے، اور جو ان کی تکلیف ہے ان کی تکلیفوں کو دور کر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ان کی تکلیف اللہ آپ دے رہے ہو، اللہ اس کی تکلیف کے بدلے ان کے سارے گناہ مٹا دے، اور جن کے ماں باپ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے جنت میں درجات بلند کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ان کو معاف کریں۔ بارک اللہ فیک۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری جو ایگزامس ہے، ایگزامس یہ فائنل ایگزام ہے، کسی بھائی یا کسی بہن نے نہیں دیا تو اس کو مکمل کرے، کیونکہ یہ فائنل ایگزام ہے۔ کوئز آپ کبھی چھوڑ دے، کبھی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فائنل ایگزام ضروری ہے۔ اس کا ہمارے گروپ ایڈمن نے شاید آج ایک اور دن اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے، تاکہ آپ بھائی یا کوئی بہن مشکل میں، پریشانی میں، یا پھر کچھ بزی اسکیجول ہے تو آپ اس کو آج آخری دن اس کو کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، آمین۔ اچھا، پچھلی کلاس میں کچھ اہم نقطات ہم نے، یعنی کچھ پوائنٹس پڑھے تھے، اس کے بارے میں ہلکا سا ریپیٹ کرتا ہوں میں، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ تو عورت اور مرد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دونوں اللہ کے یہاں دونوں برابر ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جیسے ان سے سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں عورت کا ہم نے بتایا تھا کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جیسے آپ چاہے اپنا عمل کرے، اب جیسا چاہے آپ اپنا کردار اپنائے، جیسا چاہے آپ کرے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور ہم جو چیپٹر پڑھ رہے تھے، جو باب ہم نے شروع کیا تھا، عورتوں کی نماز، ٹھیک ہے، عورتوں کی نماز، جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے کہ ام سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا جی چاہتا ہے۔ اس وقت کون ہے؟ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس وقت مسجد نبوی کے امام کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ہاں ام سعدی، مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن تیرا تیری نماز افضل کہاں پر ہے؟ گھر میں۔ یعنی پچھلے بار ہم نے آپ کو کیا بتایا وہ حدیث میں، کہ جب آپ نے کہا کہ اے ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے یعنی ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ مسجد مکہ حرم میں نماز پڑھنا ہے۔ ایک عورت اگر وہ عمرے کے لیے گئی ہے، اگر وہ مسجد حرم میں نماز پڑھنے کے بدلے اگر وہ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے زیادہ افضل ہے، اس کو زیادہ اجر ہے۔ تو یہ اسی کی حدیث کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے، کہ بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ، وہاں تیری نماز افضل ہے۔ اگر تو اپنے مسجد سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو مسجد سے زیادہ افضل وہ تیری نماز ہے۔ اگر وہی نماز تو اپنے گھر کے آنگن کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں پڑھتی ہے تو کمرے والی جو نماز ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ کمرے کو چھوڑ کر اکیلے میں اندر بالکل ویران جگہ پر جا کے نماز پڑھتی ہے، جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اگر وہاں پر جا کے نماز پڑھتی ہے، تیری یہ نماز افضل ہے، کمرے سے زیادہ تیری یہ نماز افضل ہے۔ تو یہاں دیکھیں، جہاں وہ جو نماز تھا، جو ام سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا کہ اپنے کمرے کو، جو کمرہ تھا اس کو مسجد بنا لی، مرتے دم تک وہیں نماز پڑھی، یعنی اپنے کمرے کو مسجد بنا لی، مسجد یعنی ایسا جگہ بنا لی جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور جب تک دم نکلا، جب تک اللہ کو پیاری ہو گئی، وہیں پر نماز پڑھتی رہی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ عورت کے لیے افضل نماز، مسجد جا سکتی ہے، مسجد نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن افضل نماز کی کہاں پر ہے؟ اس کی افضل نماز ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک نیا شوشہ اٹھتا ہے لوگوں کا، بسم اللہ، کیا کہتے ہیں کہ یہ جب سن لی حدیث، کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورتوں کو پھر قید کر لیا۔ ہم کہیں گے عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو مقصد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نہ کچھ تو مقصد بیان کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ کو میں مقصد بتاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں رکھیں،
نماز جیسی افضل نماز، یعنی نماز جیسی افضل عبادت اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو اس کے لیے وہ افضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ جس قدر یعنی آپ دیکھیں کہ اگر باہر عورت جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی گھر کے باہر نکلتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے پچھلی بار بھی حدیث میں بتائی تھی کہ اگر عورت گھر کے باہر نکلتی ہے مسجد کے لیے بھی تو ایک فتنے کا سبب بن سکتی ہے، فتنے کا سبب بنتی ہے۔ جس قدر گھر میں زیادہ رہے گی، فتنے کم ہوں گے، شیطان کے جو دروازے ہیں، شیطان کے راستے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ گھر سے وہ نکلے گی، یعنی جتنا گھر سے زیادہ نکلے گی یا نماز کے لیے یا پھر کوئی اور کام کے لیے، اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ وہ انشاءاللہ میں اس کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ کو بیان کروں گا کہ فتنے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے عورت گھر کے باہر نکلتی ہے، تو یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں بتاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے اس کے پہلے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نماز جیسی عبادت عورت کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر کو افضل قرار دیا تاکہ عورت گھر میں رہے۔ تو ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی سونا قیمتی چیز ہے، ہم اسے لاکر میں رکھتے ہیں، تو یعنی ایک عورت بھی بہت قیمتی ہے، مرد کے لیے، اپنے باپ کے لیے اپنی عورت، اپنی بیٹی قیمتی ہے، شوہر کے لیے اپنی بیوی قیمتی ہے۔ باہر چور ڈاکو ہوتے ہیں جو سونا چورا کر لے جاتے ہیں جب کھلا رکھتے ہیں، تو عورتیں بھی ایسی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے افضل قرار دیا تاکہ عورت گھر میں رہے۔ جیسے کہ مومن عورتیں جنت کے گھروں میں اپنے محلات میں رہیں گی، گھر نہیں۔ جیسے نیک مومنہ عورتیں وہ محلات میں رہے گی، یعنی ہم اس کو محل کہیں گے، گھر نہیں کہیں گے جنت میں، تو دنیا میں بھی عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی دنیا کے گھر اس کے لیے محل ہے، محل۔ گھر سے افضل، یعنی اگر آپ دیکھیں کیا گھر سے افضل کوئی اور چیز ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ عورتیں مسجد جائے وہاں نماز پڑھے؟ بے شک عورتیں جائے نماز پڑھے مسجد میں، لیکن اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور مسجد جانا ناپسند کیا ہے، مسجد جانا ناپسند کیا ہے، جا سکتی ہے۔ سارا سب کچھ انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں ایک ایک کر کے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں ہمت دے کہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسجد جیسی پاک گھر، یعنی اللہ کا گھر، اس کو چھوڑنا، یعنی اس کے لیے ناپسند کیا ہے، تو بازار میں، پارک میں بنا پردے کے گھومتے پھرتے، ہم ان بہنوں کی بات کرتے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلمان کی بات نہیں کریں، ہم یہاں پر ان مسلمان بہنوں کی بات کریں جو بازار میں گھومتے ہیں، پارکوں میں گھومتے ہیں، بنا پردے کے، بنا حجاب کے، بنا کوئی اوڑھنی کے۔ تو ایسے ہی شیطان کے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ بازار میں بھوکے مرد انتظار کرتے ہیں کہ جب عورت اکیلی نکلے، یعنی جب گھر کے باہر نکلے، شیطان اس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ عورت کو، جو سامنے مرد ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ یعنی جب عورت گھر کے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر مردوں کو اپنے طرف مائل مردوں کو اس کے طرف مائل کرتا ہے کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے عورت، کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی شیطان کس کے گھر سے جیسا عورت باہر نکلتی ہے اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھو کہ، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی عورت بازار میں اترتی ہے، یہ شاید شیطان لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کے طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے۔ اگر بازار کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بازار کا ماحول کس طرح سے ہے، کس طرح سے پہلے بازار کا ماحول تھا، اب کس طرح سے بازار کا ماحول ڈر چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں چھوٹا سا ہم اس پہ آج وقت نکالیں گے، اسی پہ بات ہوگی آج انشاءاللہ۔ بازار کے لیے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، یعنی جب بازار کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، اس بیچ کا جو سفر ہے، اس بیچ کے سفر پہ تھوڑا سا ہم رکتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیا اس میں چیز غلط ہے۔ یعنی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہم کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، یا کتنے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اس پہ نظر، تھوڑی سی ہلکی سی نظر، گہری نظر ڈالتے ہیں، یعنی جو ڈیپ سوئم ہوتی ہے نا، آج ڈیپلی جا کر دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بازار کے لیے جاتے ہیں، یعنی بازار کے لیے کھانے کے لیے جاتے ہیں، بازار یا شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یعنی زیادہ تر عورتیں مرد مکس ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر عورتیں کی بات کرتے ہیں کیونکہ بازار میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب عورتیں تیار ہوتی ہیں تو اس کے ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بتانا لاسٹ میں کیا میں نے جو پوائنٹس بتائے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔
یعنی عورت اس میں سب سے زیادہ شامل ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ سب سے زیادہ عورت اس میں بازار میں لیتی ہے، یعنی بازار جانے کے لیے سب سے پہلا کام جب عورت بازار کے لیے نکلنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، کھانے کے لیے جاتی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ وہ میک اپ۔ آپ سے ایک سوال ہوگا، یا آپ سے ایک سوال، آپ سب سے، بھائی بہن یا پھر جو جن کی بیٹیاں ہیں، جن کے گھر والے ہیں، یعنی جن کے مائیں ہیں، سب آپ سے ایک سب سے سوال ہے، شاپنگ اور کھانے کے لیے جانے کے لیے شاپنگ کے لیے جانا یا پھر کھانے کے لیے جانا، اس کے لیے کیا ہمارے لیے میک اپ ضروری ہے؟ میک اپ تو چلے ٹھیک ہے، اوکے، آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلے، اوکے، ہلکا پھلکا میک اپ یا پھر کچھ اس طرح سے کر لیا، لیکن یہ میک اپ تو پردے کے اندر ہے، کون دیکھے گا؟ میک اپ کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ میک اپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر پردہ کرتے تو پھر میک اپ کا کیا فائدہ؟ مگر ایک چیز ہماری بہنوں کی ہے، وہ حد کراس کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حد جو حدیں ہیں، اللہ کے حدود ہے، اللہ کے بارڈر ہے، اس کو پار کر دیتے ہیں، اس کو چیر دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری ایسے بہنیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کی حدیں، حد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بارڈر، یعنی ایک حدود ہوتی ہے، اس کو پار کر دیتے ہیں۔ آئی برو سیٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی عمل ہے، بس اسے کچھ نہیں ہوتا، یعنی بس ہم گھر میں ہو یا پھر یا باہر ہو، بس ہم ہلکے سے ہمارے آئی بروز یا تو سیٹ کرتے ہیں، یا آئی بروز کو بناتے ہیں، یا پھر آئی بروز کو اکھاڑتے ہیں، یا تو پھر اس کو نکلواتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، جو عورت اپنے آئی بروز نکالتی ہے، چھوٹا بھی سیٹ کرواتی ہے، ہلکے سے بھی کٹ کرواتی ہے، ہلکے سے بھی اکھڑواتی ہے، ہلکے سے بھی نکالتی ہے، اس عورت پر اللہ کی لعنت۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اس پر کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ اگر جب اللہ کی لعنت آ گئی تو پھر کون ہے جو رحمت برسائے گا؟ تو اب یہ بھی ہے کہ جو عورت یہ کام کرتی ہے یا کرواتی ہے، یعنی جو بیوٹی پارلر میں ہماری بہنیں ہیں، ہم مسلم بہنوں کی بات کر رہے ہیں، کہ جو عورت جو مسلم ہماری معاشرے میں مسلم بہنیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت کا مطلب آپ کو سب کو پتا ہوگا، امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا، کہ پھر میں دوہرا دوں گا، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تجھے مکمل طور پر اپنی رحمت سے محروم کر دے، یعنی اپنی رحمت تجھ پہ برسائی نہیں۔ یہ ان عورت کے بارے میں ہے جو اللہ کی تخلیق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، فیشن کے نام پر، خوبصورت دکھنے کے نام پر، یا خوبصورتی لوگوں کو دکھانے کے طور پر۔ یعنی کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے آئی بروز نکالتی ہے، سیٹ کرواتی ہے، یا اکھڑواتی ہے، یا کسی طرح سے بھی آئی بروز کو ٹچ کرتی ہے، اللہ کی لعنت۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ہمارے بہنیں ہیں کہ شادی کے ٹائم پر یا فنکشن کے ٹائم پر یا پارٹی کے ٹائم پر اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کی حدیں کو پار کر دیتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس کو کراس کر دیتی ہیں، تو پھر ایسی عورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، کیا ہمیں خوبصورتی پیاری ہے یا اللہ کی لعنت؟ کچھ عورتیں ہماری بہنیں ہیں اکثر سوچتی ہیں کہ بس چھوٹا موٹا، یعنی گھر میں رہنے کے لیے اسمال سیٹ کر لیا، یا کہیں سے فتویٰ لے لیا کہ چھوٹا سا ہم کٹ کروا سکتے ہیں، یا پھر آئی بروز بہت بڑے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کو کھڑوا سکتے ہیں، آئی بروز مردوں کے جیسے ہو گئے، ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھول رہے ہو کہ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں آپ کو، ہماری جو قدرتی چیز ہے نا، داڑھی، مونچھ کے بال، سر کے بال، آئی بروز، زیر ناف کے بال، یہ سارا جسم کے بال، یہ قدرتی ہے، ناخن قدرتی ہے۔ آپ اس کو روک سکتے ہو؟ روک نہیں سکتے۔ آنکھوں کے اندر کا پانی یہ قدرتی ہے۔ زبان کے اندر ہماری اگر سوکھ جائے، جو پانی ہمارا سوکھ جائے، اس کو لانے والا، کرنے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو کیا روک سکتے ہو؟ اپنی آنکھوں کا پانی اگر سوکھ جائے تو کوئی ڈال سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا جسم پر یہ بال، یہ سارا سب کچھ دیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے۔ کس کو بتانا ہے خوبصورت؟ اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو، یا پھر باہر کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو۔ کس کو دکھانا ہے آپ کو؟ یہ دکھانے کے لیے ہم اللہ کی حد پار کر دیں گے؟ یعنی اللہ نے حدود جو بانے ہیں عورتوں مردوں کے لیے، جو شریعت رکھی ہے کہ آئیبروز کے بال نہ نکالو، نہ سیٹ کرو، نہ اس کو کوئی طرح سے کچھ کرو، لیکن ہم اللہ کے حدودوں کو بالکل پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اس کو کراس کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی۔ اور پھر لعنت کے ساتھ ساتھ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ یعنی پھر آپ موٹا حساب میں دیکھ لیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم بالکل دور، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بہت دور کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4886، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ ٹیٹو لگوانے والی یا لگانے والی، بال اکھاڑنے والی یا اکھڑوانے والی، دانتوں میں سوراخ کرنے والی یا دانتوں کو سوراخ، یعنی جو ڈینٹسٹ ہے جو سوراخ دانتوں میں سوراخ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، گیپ دلواتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ان سب پر اللہ کی لعنت، یعنی دونوں کے پر، کرنے والے کے پر، کرانے والوں کے پر، دونوں کی اللہ کی لعنت۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی بھائی یعنی بہن اس طرح سے یہ حرکت کر رہے ہیں، یعنی مردوں پر بھی بات آتی ہے کہ مرد بھی اپنے آئی برو سیٹ کرواتے ہیں، باریک کرواتے ہیں، اپنی داڑھی کٹواتے ہیں، یعنی داڑھی کٹوانا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کو چھوڑو، مونچھیں کٹ کرو، لیکن ہم سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انکار کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ یہ کہاں سے سنت آ گئی؟ کس نے کہا سنت ہو گئی؟ علماء کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، یا تو پھر نہیں تو پھر اللہ کی لعنت ہم پر برسے گی ہمیشہ کے لیے۔ آگے آتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ، جب گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلے کچھ عورتیں اپنے بالوں میں جوڑا لگاتی ہیں، یعنی بالوں کو لمبے کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جوڑا لگاتی ہے، یا تو سر کے اوپر بال لمبے ہو، جس طرح بال جوڑا لگا کر چوٹی لمبی کر کر اپنے سر کے اوپر، یعنی اوپر حصہ جوڑا باندھتے ہیں، جیسے اونٹ کی کوہان، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کو خوبصورت دکھانا۔ وہ جو جوڑا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو اونٹ کی کوہان، جس طرح اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ کی کوہان، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں اونٹ کی کوہان کے جیسے، یعنی اپنے بالوں کو جوڑا بنا کر سر کے اوپر رکھے گی اور اس کے اوپر اپنی اوڑھنی اسکارف باندھتی ہے تاکہ خوبصورت دکھے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھائے سامنے لوگوں کے لیے۔ لیکن شریعت نے یہ کرنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے نقلی بال لگانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے نقلی بال لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں میری بھائی بہنیں، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو ہم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، یا ہمارے گھر میں کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ خود اپنی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسی عورتوں پر۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہم خوبصورت دکھنے کے لیے اللہ کے حدودوں کو پار کرتے ہیں، اللہ کے رولز کو توڑتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو جہنم میں ایسے خطرناک عذاب ہے، اتنے سخت عذاب ہے، میں نے خود انہیں نہیں دیکھا، دو ایسے عذاب ہے جو میں نے خود نہیں دیکھا۔ سب سے پہلا وہ جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے اور وہ ناحق لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، بادشاہ حکمران جو ناحق لوگوں کو مارتے ہیں۔ دوسری وہ عورتیں جو مٹک کر چلتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہے کہ باریک سے باریک اور ایسا سلم ٹائٹ جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اور جس کا سر اونٹ کی کوہان جیسا ہے، یعنی اونٹ کی کوہان، یعنی اونٹ کی کوہان جیسا اوپر آتا ہے۔ میں انشاءاللہ امید ہے کہ میں ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا اس طرح سے کہ اونٹ کی کوہان کس طرح سے ہوتی ہے۔ ان سب پر اللہ کا بہت سخت عذاب ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر رہے تھے، ان کو اتنا بڑا عذاب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نہیں کہ اتنا سخت عذاب ہوگا ان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا سخت عذاب پیارا ہے یا ہمیں اور آپ کو اپنی خوبصورتی پیاری ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، یعنی اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو اجازت دیتی ہے، کوئی بھائی یا باپ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو اجازت دیتا ہے، تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہے کیونکہ وہ اس میں راضی ہے۔ آگے آتے ہیں، پرفیوم خوشبو لگانا، یعنی بازار جانے سے پہلے پرفیوم اچھے سے لگانا، پرفیوم کی بوٹل اپنے اوپر اونڈے لینا، یہ اس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ وہ عورت زانی ہے جو پرفیوم لگاتی ہے، ہم نے پہلے ہی پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں، آپ کو پتا ہوگا امید ہے کہ جو عورت پرفیوم لگاتی ہے اور اپنے آپ کو پرفیوم چھڑکتی ہے اس کے بعد باہر نکلتی ہے، وہ زانی عورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے الفاظ سخت ہو، لیکن کیا کریں میری بہنیں، میری ماں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں اگر چپ ہو جاؤں، میں خاموش بیٹھ جاؤں، تو پھر آپ کو کون بتائے گا؟
پھر جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں سیکھا؟ تو آپ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ کو تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو لعنتی عمل ہے اس سے دور ہٹیں۔ یعنی شیطان نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں لوگوں کے چہرے بگاڑ دوں گا، اور تیری تو نے جو تخلیق کی، یعنی تو نے جس طرح ان کو بنایا ان کو بالکل چینج کر دوں گا، عورتوں کو مردوں کو۔ مرد آج بالی لگاتے ہیں، داڑھی کو چھوٹی کراتے ہیں، مونچھوں کو مجوسی جیسے اونچے کرتے ہیں، بالوں کو اسپائک کانٹے لگاتے ہیں کہ کوئی اوپر آ کے اپنے اس کا بارڈر نہ کراس کر دے۔ اور اس طرح اگر بہنیں بھی دیکھیں تو پھر وہ آئیبروز والے اپنے آپ کو یعنی کسی سے کم نہیں سمجھنا، مردوں کے برابر، سب سے اوپر، اپنی ناک سب سے اونچی۔ تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو پھر ہمارا دین پہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ جب ہم دین کی شریعت پر چلتے نہیں، اس کے راستے پر چلتے نہیں، تو ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ آگے آتے ہیں، تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بازار کے لیے جب نکلتی ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک دو تین پوائنٹ، اب آگے بڑھتے ہیں کہ عورتیں جب اپنے بازار سے نکلتی ہیں تو جلدی جائے، اپنا کام کرے اور فوراً واپس گھر کی طرف آئے۔ یعنی جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام نپٹائے، جلدی سے شاپنگ کرے، شاپنگ کر کر واپس آ جائے۔ تو اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بازار میں صرف گھومنے کے لیے، بازار میں صرف بس خالی دکانوں کو دیکھنے کے لیے کہ آج وہاں پر آفر لگی ہے، آج بہت بڑا مال بنا ہے، آج شاپنگ سینٹر ہے، بس اس کو گھومنے جانا ہے۔ بازار کیا چیز ہے، وہاں کون رہتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب گھر سے عورت گھر کے باہر نکلتی ہے، یعنی جب گھر سے نکلتی ہے بازار کی طرف، تو بھوک لگتی ہے، ہوٹل پر جا کر کھاتے ہیں، یا پھر ہوٹل پر دکان کے پاس ٹھہر کر کھاتے ہیں۔ غیر محرم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو جو کھانا سرو کر رہا ہے، لا کر آپ کی پلیٹ میں بریانی رکھ رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم مومنہ عورت اپنے جسم کا پردہ کرو، اپنی زینت کو چھپاؤ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے مت کھولو، اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش مت کرو۔ لیکن جب ہم بازار میں جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور وہی پیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہی پیسے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کیا یہ برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ کیا اللہ برا مانے گا یا پھر آپ کو شاباشی دے گا؟ جی، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند کھانے کے لیے، چند شاپنگ کے لیے اپنی ساری زینت لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، ساری زینت لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کھول کے رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو بریانی لا کر سرو کرتا ہے، پانی پوری لا کے آپ کو سرو کرتا ہے، ہم اس کے سامنے چہرے کے کھلا رکھ کر، بالکل بنا کوئی ڈر سے، بنا کوئی جھجک کے اس کے سامنے منہ چیر کر اس کے سامنے کھاتے ہیں، تو ہم کیا اللہ کو ناراض کریں یا کہ اللہ کو پسند کر رہے ہیں؟ میں یہ بات یاد رکھے کہ میں کسی بھائی یا کسی بہن کو تانا یا زبردستی یا ان پر ظلم یا یہ نہیں کر رہا ہوں، کہ جو پیسے اللہ نے دیے ہمیں، ہم وہی پیسے کو اللہ کو ناراض کرنے میں لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیسے ہیں، ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، اسے حلال طریقے سے استعمال کریں، حرام میں خرچ نہ کریں۔ اگر آپ حرام کی ایک میں مثال دے دوں، اگر آپ کو بھی صرف سمجھانے کے لیے، کہ اگر ہم حلال طریقے سے استعمال کریں، حرام سے کیسے ڈالتے ہیں حرام میں؟ مثال کے طور پر کسی بہن کی شادی ہے، کسی لڑکی کی شادی ہے، شادی کے لیے ایک کپڑا ڈریس اس کے لیے، یا پھر دو ڈریس تقریباً 3 یا 4 لاکھ کے ڈریس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی شادی کی شاپنگ اگر ہو جائے تو یہ 5 یا 10 لاکھ اسی میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہوٹل بک کرے یا ہال بک کرے تو 3 لاکھ، 5 لاکھ یا 10 لاکھ۔ امید ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس نے پچھلی بار یا 2 سال کورونا سے پہلے سے شادی کی تھی، میں نے پوچھا ہال کتنے کا ہے؟ کہا 3 لاکھ۔ میں نے بولا صرف ہال 3 لاکھ کا؟ کہا ہاں، ہال 3 لاکھ، بس یہ وی آئی پی ٹائپ ہے۔ یعنی ایک آج کل کی شادی کا اگر حساب کم سے کم آپ لے، منیمم 5 سے 10 لاکھ، میں منیمم کہہ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے اس میں 20 30 40 لاکھ لوگ اس سے اوپر چلے جائیں، لیکن کم سے کم منیمم 5 یا 10 لاکھ روپے ایک شادی کے لیے خرچ ہے۔ جہاں پر آپ کی شادی میں لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے شادی کی، ہم نے نکاح کیا، یا اس طرح سے۔ اگر یہی مال جو 5 لاکھ کا تھا، اگر ہم دلہا دلہن کو اگر حج کے لیے بھیج دیں،
کتنا فائدہ مند ہے اگر یہ پلان کر دے کہ نکاح ولیمہ میں صرف 5 یا 10 لوگوں کو بلائے، نکاح بھی ہو جائے گا، نکاح آسان بھی ہو جائے گا، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، وہی پیسوں سے نیک کام بھی انجام ہو جائے گا۔ جب حج کے لیے جائیں گے دلہا دلہن تو ہمارے لیے تو دعا کریں گے، کتنا زیادہ وہ اور ہم حج اجر کما سکتے ہیں جب حج کے لیے وہ جائیں۔ کچھ لوگ اگر آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ اگر سوچ بھی لیں، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اپنا مال حرام مال میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا پورا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شاپنگ کتنی محنتیں کی شاپنگ کے لیے، 1 1 لاکھ 2 2 لاکھ 3 لاکھ کا ڈریس، 3 لاکھ کا گھاگرا، 1.5 لاکھ کا گھاگرا، 50,000 کا گھاگرا، اور اس کے بعد یہ اتنا پیسہ برباد کرنے کے بعد شادی کہاں تک پہنچی؟ عورت کیا کرتی ہے؟ گھر کے چولہے میں، گھر کے چولہے میں نا، ہم نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر دی، اپنا پیسہ ضائع بھی کر دیا، بازار میں گھوم کر بھی آ گئے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں اجر تھا یا کس میں اجر تھا؟ یعنی اگر ایک دلہا دلہن وہی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ وہی پیسہ جمع کر کر حج کے لیے چلے جائے، ہمارے کتنا اجر کا سبب ہے؟ بس لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 5 یا 10 کو کھلائے، آپ کو ضروری نہیں ہے کس نے کہا کہ آپ 100 کو دعوت دے، 500 کو دعوت دے، 1000 کو دعوت دے، بس۔ لیکن بہت سے جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت مال دیا، ہم لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہال میں شادی بھی کر سکتے ہیں، ہوٹل میں VIP ان کو گیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم حج کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ تو جب ایسے انسان کو، ایسے مردوں کو یا ایسی بہنوں کو یا پھر ایسے لوگوں کو ہم جواب دیں گے، جب مسجد تعمیر ہوتی ہے تو پھر جیب سے صرف 500 1000 یا 10,000 نکلتے ہیں، وہاں پر آپ کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کہاں جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو مسجد میں لاکھوں روپے دیتے ہیں، لیکن آپ خود گواہ ہے، یعنی آپ جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لے کہ آج تک یعنی آپ نے کتنی دعوتیں کھائیں، کسی دعوت کا بجٹ 2 3 5 لاکھ 10 لاکھ ہے، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی ایک مسجد بنا دی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنا دیا؟ کبھی کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا بڑا پانی کا کنواں کھود کے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو فری ہو جائے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی لوگ جو ہمیشہ کے لیے لنگر لگا کر رکھا ان کو؟ بہت اللہ کے کم نیک بندیاں ہوتی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حلال طریقے میں حلال جگہ پر لگائیں، حرام سے بچیں۔ ہر بار مال خرچ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے یا خوش۔ بس یہ ایک فارمولا آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کوئی مال خرچ کر رہے ہیں، کیا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے یا اللہ خوش ہوتا ہے؟ یہ ایک فارمولا آپ سیٹ کر کر دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ مال ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں ہم مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اس مال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا تو عذاب خریدے یا پھر اس کو یعنی اپنے آپ کے اپنے لیے اجر کا سبب بنے۔ اس سے ہمیں ایک بات اس جو پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے ایک بات تو سوچنے میں دماغ میں تو آتی ہے کہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، لیکن فیصلہ اللہ کرے۔ ہم نے مال تو خرچ کر لیا اپنے مطابق، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فیصلہ خود کرے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا۔ آگے آتے ہیں، ٹاپک تھوڑا ٹریک سے چینج ہو گیا، ہٹ گیا تھا، لیکن جب بات چل رہی تھی بازار کی تو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ بازار کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو بازار کیسی چیز ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کون سی زمین ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا نہیں، جب جبرائیل آتے تو میں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جب جبرائیل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل، کیا تمہیں پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی زمین پیاری ہے اور کون سی زمین ناپسند ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا، میں جا کے اپنے رب سے، آپ کے اور میرے ہم سب کے رب سے پوچھتا ہوں، اور جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ پھر کچھ وقت یا کچھ لمحات یا کچھ دنوں کے بعد یا پھر جبھی بھی جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، تو جب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو خود پتہ نہیں، اور کیسا سوال تھا صحابی کا کہ سوچ و فکر کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کو زمین میں سب سے زیادہ پیاری چیز مسجد ہے، اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ بازار ہے۔
بازار کیسی جگہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں وقت لوں گا، آج کی کلاس تھوڑی سی 5-6 منٹ زیادہ کرتے ہیں۔ بازار کیسی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6315، یہ نوٹ کریں، صحیح مسلم 6315، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، تمام امت کو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، انہیں اپنا آئیڈیل مانتا ہے، ان سب کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو، اور نہ تم بازار میں سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں؟ اس میں شیطان انڈے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں شیطان انڈے دیتا ہے، شیطان بازار میں بچے پیدا کرتا ہے، شیطان اپنے جھنڈے بازار میں گاڑتا ہے، بازار میں لگاتا ہے۔ بازار بہت خطرناک جگہ ہے، یعنی سارے برے کارنامے، سارے انجام بازار میں ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کیا بازار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 6315 میں بتاتے ہیں کہ بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے، بازار میں شیطان بچے پیدا کرتا ہے، شیطان اپنے جھنڈے بازار میں گاڑتا ہے، اور یہ خطرناک جگہ ہے۔ پھر بھی ہم بازار میں گھومتے ہیں، مستی کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں، پھر جب شیطان وہاں پر موجود ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں تو اپنی تفریح زیادہ ضروری ہے۔ بازار میں عورتیں سب سے زیادہ، بازار میں سب سے زیادہ اٹریکشن کے لیے عورتیں وہاں پر جاتی ہیں۔ بازار میں سب سے زیادہ شر، برائی بازار میں ہے، سب سے زیادہ بازار میں میوزک ہے، سب سے زیادہ بازار میں واہ واہ ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے بازار کیسی چیز ہے، آپ سمجھدار ہو، آپ سب کو پتا ہے کہ بازار کیسی چیز ہے۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے کتنے قصے، کہانیاں پہلے گزر گئی، موجود ہے یا ہونے والی ہے، یہ آپ سب کو نیوز کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، یعنی آپ سب کو پتا چلتا رہتا ہے، پتا چلے گا بھی کہ بازار کیسی چیز ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان انڈے دیتا ہے، شیطان بچے پیدا کرتا ہے، شیطان اپنے جھنڈے گاڑتا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار وہاں پر جاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ جب کہا کہ بری جگہ ہے پھر بھی ہم بازار میں بار بار گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں، ہماری بہنیں کہ یا پھر ہماری مائیں یا پھر ہماری بچیاں، وہ یا اپنے فادر کو کہتی ہے، اپنے باپ کو کہتی ہیں کہ ابو وہاں پر 50% آفر لگا ہے، 70% آفر لگا ہے۔ اپنی عورتیں اپنی شوہر سے کہتی ہیں کہ وہاں پر 50% آف ہے، 70% آف ہے، بس دیکھ کر آتے ہیں، بس دیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندگی جو جگہ ہے بازار، ہم اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور کلاس کو ختم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ورنہ لیٹ نہ ہو جائے، بس دو چیزیں رکھ کر انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں آج کی کلاس میں۔ بازار میں جب اگر ہم ایک شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، منیمم 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے گھومتے رہتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد جب گھر آتے ہیں تھک جاتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ اللہ کی عبادت۔ کئی ایسے عورتیں، کئی ایسے بھائی ہیں جو بازار میں گھومتے ہیں، میں یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رمضان سے ہٹ کر ہے، رمضان سے ہٹ کر ہے۔ بچوں کے لیے شاپنگ، بچوں کے لیے جوتے، بڑوں کے لیے چپل، بڑوں کے لیے بلینکٹ، بڑوں کے لیے بیلٹ، یا بڑوں کے لیے ساکس، بڑوں کے لیے ٹوپی، یا بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ، یا چھوٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ بازار میں گھومتے ہیں، ایک سے دور، دور سے دور، 3 گھنٹے 4 گھنٹے گھومتے ہیں، تھک کر آتے ہیں۔ اور یہ وقت اگر ہم اللہ کے ذکر میں لگاتے تو کتنا ہمارا فائدہ ہوتا۔ یہ جو ہم کیا کرتے ہیں، جب بازار سے آتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو یا 10 منٹ یا 20 منٹ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ اگر اگر انہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، رات میں تہجد پڑھو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو پھر ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یعنی اگر وہی بازار میں 3-4 گھنٹے گھوم کر، تھک کر، مال خرچ کر کر، یہاں پر تو انہیں دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ہے، لیکن یہاں پر وہ تھک جاتے ہیں، تہجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بس ختم، جان چلی جاتی ہے۔ میں لاسٹ حصہ رکھ کر آج کی کلاس کو ختم کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، یعنی صرف عورتوں کے بارے میں
یعنی کچھ اگر آپ بہنیں ایک شکایت کریں کہ آپ صرف عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہو، مرد کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے ہو، مرد کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے، تو میری بہنیں، یہ دونوں مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا وہ اس کو ویسا بدلہ ملے گا۔ یعنی اگر ایک بہن بازار جاتی ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے بھائی کی اور مرد کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی گناہ گار ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یا پھر بازار جاتی ہے اپنی بہنوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، کہیں پر بھی، جو وہ عمل کر رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کو اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدلے کا دن بنایا نا، قیامت کے دن بنایا نا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن یہاں پر عورت کے لیے پابندی زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ سونا چاندی جتنا قیمتی جو چیز ہم لاکر میں رکھتے ہیں، عورتیں بھی اتنی قیمتی ہیں، عورتیں بھی اتنی قیمتی ہیں۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہماری بہنیں، ایک چیز میں آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ کہ صرف یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ ہم یہاں پر عورتوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرد کے بھی مسائل بھی ہم نے مردوں کے بارے میں پڑھا، اور کہ مردوں کو نماز کے لیے مسجد جانا ہے، داڑھی کے لیے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا، اور مرد کے بارے میں، مرد کے حقوق کے بارے میں نے پچھلی بار پڑھا کہ یہاں پر دین اسلام میں مرد عورت کے دونوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، کبھی دونوں کی الگ الگ پیش ہوتی ہے، کبھی ایک جگہ بات ہوتی ہے۔ تو ہماری کچھ بہنیں ہیں، وہ سوچ رکھتی ہے کہ وہ ہائی ہیل کے سینڈل پہنے، کہ یورپ کلچر کو اپنائے، یعنی یورپ کلچر۔ میری بہنوں، یہ اتنا خطرناک چیز ہے، یہ ہائی ہیل والی سینڈل اگر سمجھ جائے، اس کے بعد کبھی آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی کو دیکھ لیں تو اس کو بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کتنی خطرناک چیز ہے جو ہائی ہیل کی سینڈل ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہائی ہیل سینڈل پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، جو ہیل والی سینڈل پہنتے ہیں نہیں پہنتے، ایک بار آپ اس کو پہن کے ٹرائی کریں، ایک بار اس کو پہن کے ٹرائی کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو سامنے کا حصہ ہے نا، اس کا نیچے ہوتا ہے اور پیچھے کا حصہ اوپر ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے نا، جو سینڈل ہل والی سینڈل کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم اونچے دکھنے کے لیے پہنتے ہیں، لیکن یہ یورپ کلچر کس طرح سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے مسلمان ہماری بہنوں نے اسے لے لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے، اور کتنا ہم بازار میں اس کو پہن کے گھومتے ہیں۔ میں چھوٹی موٹی ہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہل والی سینڈل، آپ اگر وہ ہل والی سینڈل آپ پہن کر دیکھیں، اس کو جیسے ہی آپ سینڈل میں پاؤں ڈالتے ہو، آپ کا پیچھے کا حصہ جو ہپس ہوتے ہیں، وہ پیچھے کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور سامنے سینے کا حصہ اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ خود ہی غور کریں، جو بہنیں پہنتی ہیں ان کو پتا ہوگا، اگر جو نہیں پہنتے، آپ ایک ہل والی سینڈل خرید کر آپ پہن کے ٹرائی کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بنا ہل والی سینڈل کے لیے اپنے جو پنجے ہیں سامنے کی انگلیوں پر، اس پر آپ ٹھہرے، پیچھے کی جو ایڑیاں ہیں اس کو اوپر کرے، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ سینہ باہر ہوگا، پیچھے والا حصہ باہر ہو جائے گا۔ ہم اپنی شرم گاہ خود لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بازار میں جا کر ہم اپنی شرم گاہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس ہل والی سینڈل کیا ہمارے نقصان ہے یا فائدہ۔ سائنس کے حساب سے تو بڑا نقصان ہے، کہ لیکن شریعت کے حساب میں، شریعت کے آپ محسوس کر لو گے کہ جب آپ ہل والی سینڈل پہنو گے، یعنی اگر آپ خود اپنے ٹھہرے پنجوں پر، اور آپ پنجوں پر ٹھہرے، پیچھے کا جو ٹخنے کا حصہ ہے، جو پیچھے کی ایڑی کا حصہ ہے، اس کو اٹھائے، آپ کسی سہارے سے، بنا سہارے کی بھی دیکھیں، آپ کو محسوس چل جائے گا کہ آپ کی شرمگاہ کہاں جا رہی ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اپنی خوبصورتی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بازار میں جا کر اپنی سینت کھولتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بازار میں جا کر اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں شیطان بچے دیتا ہے، انڈے دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ آج کی کلاس تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میری بھائی، میری بہنوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ یہ جو سینڈل، پرفیوم، بازار، کپڑے، شاپنگ، اپنا ٹائم برباد کرنا، یہ سارا سب کچھ کرنا، یہ 30 سال، 40 سال یا 50 سال، چلے لگا لے آپ میں سے جتنے سننے والے ہیں، یا پھر اور دنیا میں 500 سال زندہ ہے، 500 سال زندہ ہے، 500 سال اپنی زندگی مست گزاری، بنداز گزاری، وی آئی پی ٹائپ گزاری، نہ کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے بازار میں کیوں گئے، بازار میں اتنا ٹائم؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کے بارے پوچھے گا، شریعت کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا؟
نماز کا طریقہ سیکھا نہیں سیکھا، ہم اپنا ٹائم کہاں برباد کر رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ کہاں برباد کر رہے ہیں، یہ 30 سال 40 سال یا 500 سال کی زندگی، میلی کچلی زندگی میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ جنتیں دیکھیں کتنی قیمتی جنتیں ہیں، کتنی زبردست جنتیں ہیں۔ میں ایک پچھلی بار میرا ایک ٹاپک ہوا تھا جنت کے بارے میں، میں گروپ ایڈمن سے میں نے پہلے ہی شاید انہوں نے بھی شیئر کیا ہوگا، جنت کے پیراڈائز، جنت کی ایک جھلک، وہ آپ اس کو ویڈیو پلے لسٹ میں جائے چیک کریں کہ جنت کی کتنی اچھی نعمتیں ہیں۔ وہ اتنی نعمتوں کے لیے ہم یہ میلی کچلی زندگی یہ میلی کچلی زندگی کے لیے جنت کو قربان کر دیں، یہ تو بالکل غلط ہے نا۔ یعنی آپ کے سامنے آپ کو 5 دن 10 دن 1 مہینے سے آپ کو بھوکا رکھا ہے، آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں سونا، ایک پلیٹ میں بریانی رکھیں گے، وہ بھی چکن والی یا مٹن والی، تو آپ کیا کھاؤ گے؟ سونے کو لوگے یا بریانی کو؟ آف کورس ہم سمجھدار لوگ وہ سونے کو لیں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھدار لوگ سونے کو لیں گے، کیونکہ ان کو انہیں پتا ہے کہ سونا لیں گے بعد میں کام آئے گا، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی بندی بغیر کھائے گا تو مر جائیں گے، کیا فائدہ سونے کا؟ بریانی ویسٹ ہو جائے گی، بریانی چوہا کھا لے گا۔ ہمارے دماغ میں یہ بات اگر گھس جائے، سمجھ جائے، تو ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان بار بار ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، اپنے راستے پر چلاتا ہے، اپنے 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 ساتھ گھماتا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، ہکالتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔